अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ वह है टूटे हुए घर के बच्चे। देखें, जब एक लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो उनकी एक फ़ैमिली बन जाती है, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो किसी भी वजह से कोई भी इख्तलाफात होते हैं, तो जब वो एक दूसरे से अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं, इनके तलाक़ हो जाती है, तो जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है। या तो बच्चे माँ से अलग हो जाते हैं या वो बाप से अलग हो जाते हैं, यानी किसी एक के पास रहते हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर माँ बाप में से कोई एक उन्हें रख लेता है तो ज़रा वो एक से जुदा हो जाते हैं। चलिए फिर भी कुछ गनीमत है कि माँ पाल रही है या सगा बाप पाल रहा है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि माँ और बाप दोनों कुछ अर्से बाद शादी कर लेते हैं अलग अलग, तो बच्चे रह जाते हैं अकेले। अब उन बच्चों का क्या होगा, या तो वो ननिहाल में पलेंगे या वो ददियाल में पलेंगे, ज़ाहिरी बात है, और कहाँ जाएंगे। या किसी का कोई भी नहीं होता तो फिर वो यतीम खाने चले जाते हैं। तो ये बताइए उन बच्चों का क्या कसूर था, उन्हें आप दुनिया में लेके आए क्यों। अब वजह कोई भी हो, आपके अख्तिलाफ़ात हो गए, लेकिन कोई बहुत ही शदीद वजह है, ख़तरनाक वजह है, तो चलिए समझ में आता है कि अलहदगी ले सकते हैं, हमारे दीन में भी इसकी इजाज़त है। लेकिन ये कि कोई छोटे मोटे मामलात हैं या ऐसे हैं जो थोड़े टाइम बाद आप उसको सॉल्व कर सकते, तो आप थोड़ा सा वक्त ले लें, लड़की भी वक्त ले ले, लड़का भी वक्त ले ले, एकदम अलहदगी पे ना जाए और अपने बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें और अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करें। तो देखें, ये बच्चे जो हैं ये कल जब बड़े होंगे तो ये भी हमसे सवाल करेंगे कि अम्मी आप हमारी वजह से गुजारा नहीं कर सकती थी, या अब्बू आप हमारी वजह से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। तो देखिए, अपनी औलाद का दुख हर माँ बाप को होता है। ये कैसे माँ बाप होते हैं जिन्हें अपनी औलाद का दुख नहीं होता, यकीनन उन्हें भी होता होगा। लेकिन बात यह है कि वो उस वक्त सब अपनी अपनी मैं और अपनी अपनी नाक और अपनी अपनी अना और अपनी अपनी ज़िंदगी का सोच रहे होते हैं, औलाद का कोई नहीं सोच रहा होता, क्योंकि उससे छोटी होती है ना औलाद। लेकिन वही औलाद जब खड़े होके बड़े होके आपको इल्ज़ाम देती है या खुदा खास्ता किसी गलत एक्टिविटी में हो जाती है, तो यही माँ बाप बहुत पछताते हैं, कहते हैं ये हमारी औलाद है, ये हमारी नस्ल है, इसका क्या हो गया, औलाद को इल्ज़ाम देते हैं। तो देखें, जिसने उनकी तरबियत करनी थी उन लोगों ने तो उन्हें बचपन में छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया या माँ ने छोड़ दिया, तो एक तरफ की तरबियत तो मिली ही नहीं ना उन्हें। और अगर माँ बाप दोनों ने छोड़ दिया फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया बच्चों का, क्योंकि बच्चे जिन लोगों के साथ रहता है वो उन्हीं की आदत और अतवार और उन्हीं की चीज़ें सीखता है। अब अगर वो सही लोग नहीं हैं तो उन्होंने आपके बच्चे की सही तरबियत नहीं की, कहलाएगी वो आपकी ही औलाद, कोई कितना ही कुछ कर ले। तो खुदारा मेरे उन माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी औलाद की खातिर कंप्रोमाइज़ करें। आज भी इस वक्त भी जब मैं बात कर रही हूँ तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होंगी, बहुत सारे मियाँ बीवी ऐसे होंगे जिनमें झगड़ा होगा, वो अपने घर बैठी होंगी, अपने घर होंगे, या लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, या तलाक के मामला चल रहे होंगे, या कोर्ट कचहरी हो रहा होगा। लड़की कह रही होगी मैं घर नहीं जाऊँगी, लड़का कह रहा होगा मैं नहीं बुलाऊँगा। तो खुदारा मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा टाइम ले लें। वक्त वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वक्त ले लें, थोड़ा सा वक्त गुजारें। अगर लड़की गुस्से में अपने घर रह ले, लड़का गुस्से में है नहीं बुलाए उसे अपने घर, वो अपने घर में रहे। लेकिन जब आप दोनों अलग रहेंगे तो आपको सोचने समझने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। और लोग जो बीच में पड़ते हैं, जो करीबी लोग हैं, दोस्त हैं या घर वाले हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो सुलह सफाई वाला काम करें, जलती पे आग का तेल का काम ना करें। जैसे जलती आग होती है ना, उस पर कोई तेल छिड़क दे तो आग और भड़क जाती है। तो जलती पे तेल का काम ना करें कि वो आग और भड़क जाए। आप जो इर्द गिर्द वाले हैं वो ऐसी बात करें कि आग बुझे, क्योंकि दोनों जल रहे हैं, तो आपकी ज़रा सी बात बहुत उसे भड़का सकती है। तो आप लोग सुलह सफाई वाला किरदार ज़रूर अदा करें। और वो जो है मियाँ बीवी जो है उनसे मेरी गुजारिश है थोड़ा सा टाइम लें और अपने बच्चों के मुतालिक सोचें, अपने मुस्तक़बिल का सोचें। ऐसा कोई मसला नहीं है जो हल ना हो सके, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वक्त दें। जब आप अलग रहेंगे और वक्त देंगे तो शौहर को भी बीवी की अगर उससे 10 बुराइयां थी तो अब उसको 2-4 अच्छाइयाँ भी याद आएंगी। इसी तरह जो है शौहर को भी बीवी को भी शौहर की जो है बहुत सारी बुराइयां उस वक्त उसे लग रही थी, लेकिन अब उसे भी कुछ शौहर की अच्छाइयाँ याद आएंगी कि नहीं, मेरा हस्बैंड इतना बुरा भी नहीं है तो मेरे बच्चों का बाप ना। जैसा बीवी भी सोचेगी नहीं इतनी बुरी भी नहीं है, मैं ही ज़्यादा हाइपर हो गया था, चलो यार गुजारा कर लो बच्चों की खातिर।
تو اس وجہ سے میرا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے لیا کریں، فوراً سے طلاق یا خلا پہ نہیں جایا کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ اتنا ہی خراب ہے کہ بالکل ہی گزارا نہیں ہے، تو اس کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، ظاہری بات ہے۔ ہمارے دین میں جو ہے طلاق جو ہے وہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کی اجازت ہے، منع تو نہیں ہے نا۔ تو پھر آخری حد پہ جا کے تو پھر کر ہی سکتے ہیں، لیکن فوری طلاق نہ دیں، فوری علیحدگی نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم لے لیں، اپنے اپنے گھروں پہ چلے جائیں، تھوڑا سا ٹائم لے لیں۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ کے بچے رہ جاتے ہیں، وہ ماں سے بچھڑے یا باپ سے یا دونوں سے بچھڑ جائیں، کیونکہ ماں باپ تو پھر یہ کہ شادی کر لیتے ہیں کہیں اور، ان کی لائف بن جاتی ہے۔ اور ٹوٹے ہوئے گھر کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی بہت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی بھر گلہ شکوہ کرتے ہی بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ امی نے دوسری جگہ شادی کر لی اور امی دوسرے بچے پال رہی ہیں، ابو نے دوسری جگہ شادی کر لی، ابو دوسرے بچے پال رہے ہیں، ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتا، ہم ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے بچے ایسے کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں، جو بچوں کو بھڑکانے والے لوگ ہوتے ہیں یا غلط ایکٹیویٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بچے بہت آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، بہت آسان ہدف ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بچوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اور ایسے بچوں کو وہ ہتھیا لیتے ہیں ایک طرح سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے، اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، کیونکہ یہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تو انہیں جہاں سے پیار ملتا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اب اس میں کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی سہیلی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بچے پھر اس طرف چل پڑتے ہیں جہاں کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ان کے ماں باپ اگر ساتھ ہوتے تو انہیں کبھی بھی نہیں جانے دیتے۔ تو خدا را اپنے بچوں کا خیال کریں۔ اور یہ ٹوٹے ہوئے بچے، گھر کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی پرسنالٹی کیونکہ اتنی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، اور ان کے رویے اس طرح سے غلط ہوتے ہیں کہ یہ پھر اپنی لائف بھی صحیح نہیں گزار پاتے۔ جب ان کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں تو یہ اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، اپنے شوہروں کو تنگ کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماحول ہی وہ نہیں دیکھا ہوتا جو گھریلو ماحول ہوتا ہے۔ ان کی سوچیں منتشر ہوتی ہیں، یہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، یا یہ باغی ہو چکے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں، تو دوسروں سے ان کے اندر جیلسی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی بچوں کو ہنستا بولتا کچھ دیکھتے ہیں تو جیلس ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ماں باپ تو ہیں نہیں، ان کو دیکھو ان کے ماں باپ کتنا لاڈ کر رہے ہیں۔ اگر ننیال میں رہیں تو ماموں کے بچوں سے ان کو مسئلہ ہوگا، ددیال میں رہیں تو چچا کے بچوں سے ان کو مسئلہ ہوگا۔ تو خدا را اللہ نے جب آپ کو نعمت دی ہے، اولاد دی ہے، لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ ہمیں ایک ہی اولاد دے دے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو اولاد دے دی ہے تو اس کی ناقدری نہ کریں، اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں اپنے بچوں کی خاطر۔ دیکھیں آپ کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، بچوں کا کیا ہوگا؟ لہذا ان کی خاطر گزارا کریں۔ لڑکیوں سے بھی میری گزارش ہے اور لڑکوں سے بھی گزارش ہے کہ اب شادی ہو گئی نا، اللہ کے نام پہ ہم نے نکاح کر لیا، اب اس کو نبھانے کی کوشش کریں اپنے اولاد کی خاطر۔ یہ اولاد کل کو آپ کو دعائیں دے گی، آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، لیکن اگر ابھی آپ نے انہیں بے آسرا چھوڑ دیا تو یہ اولاد ہی آپ کو برا بھلا کہے گی یا بد دعائیں دے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو برا بھلا کہیں گی، بد دعائیں دیں گی۔ ایک بندے کی غلطی پوری نسلوں پہ پھیل جاتی ہے، چاہے وہ لڑکی کی غلطی ہو چاہے لڑکے کی ہو۔ اور آج اب دیکھیں طلاق کی شرح کتنی بڑھ رہی ہے، ذرا سی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، نہ لڑکی میں برداشت ہے نہ لڑکے میں برداشت ہے۔ خدا را اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ کے نام پہ آپ نے قائم کیا تھا، اور اللہ کے نام پہ جس رشتے کو آپ نے قائم کیا ہے اس کی حرمت کا خیال رکھیں، اس کے تقدس کا خیال رکھیں، اور اس رشتے کو پوری طرح سے اچھی طریقے سے ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کریں۔ اس میں لڑکیوں کو بھی کہہ رہی ہوں اور لڑکوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ دونوں اس بندھن میں بندھیں، وجہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، کوئی تیسرا بندہ اس میں انوالو ہو آپ کا گھر خراب کرنے، آپ سمجھداری کا ثبوت دیں، آپ صبر و تحمل کا ثبوت دیں، نہیں برداشت ہو رہا کچھ ٹائم کے لیے الگ ہو جائیں، لیکن مکمل علیحدگی یا طلاق تک نوبت نہ آنے دیں اپنے بچوں کی خاطر۔ اور یہ بچے آپ کا سرمایہ ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے، یہی آپ کی دنیا سنواریں گے، یہی آپ کی آخرت بھی سنوار دیں گے اگر آپ نے ان کی اچھی پرورش کر دی تو۔ اور معاشرے میں جو یہ بہت زیادہ بگاڑ پھیل رہا ہے یہ بھی نہیں پھیلے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں
کہ میری بات پہ تھوڑا سا آپ لوگ غور کریں گے، خاص طور سے وہ لوگ جن کے اس وقت بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کچھ طلاق کے کیسز چل رہے ہیں، کچھ خلا کے کیسز چل رہے ہیں، کچھ ناراضگیاں ہیں، وہ اس بات کو ذرا غور کریں گے، اور گھر والے بھی اس پہ غور کریں گے کہ وہ ان کے معاملات کو سالو کرنے میں ان کی مدد کریں گے، اور یہ اپنے بچوں کی خاطر ایک بہت اچھا اسٹیپ اٹھائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری بات کا آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا، کیونکہ یہ معاشرے میں یہ چیز اس وقت بہت پھیلی ہوئی ہے، دل دکھتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں۔ آپ لوگ اس چیز پہ غور کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، شاید کچھ بہتری کی راہ نکل آئے۔ اب مجھے اجازت دیں، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور جا کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ مجھے آپ کی جو ہے کمنٹ کے بہت انتظار رہتا ہے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور اگر کہیں میں غلط ہوں یا میری ویڈیو کو پسند نہیں آ رہی یا کوئی اور وجہ ہے تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے، میری خامیاں بھی بتائیے، اور اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ بھی بتائیے، اور اگر کسی موضوع پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ وہ بھی مجھے بتائیے۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔